السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اچھا دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنی ویڈیوز میں ریسرچ بیس ہیلتھ ٹپس بتاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملٹھی کے بارے میں بتائیں گے۔ ویسے تو آپ نے اس کے بہت سے فوائد سنے ہوں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فوائد کے ساتھ ساتھ جدید تحقیق اور اس کو کب، کیسے اور کس ڈوز میں استعمال کرنا چاہیے بتانے جا رہے ہیں۔ ملٹھی کو لیکورائس اسلسوس بھی کہا جاتا ہے اور سائنسی زبان میں اس کو گلائسرائزا گلیبرا کہتے ہیں۔ اس پر بہت سی جدید تحقیقات ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک جو کہ 2018 میں پبلش ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ اینٹی بیکٹیریل، اینٹی انفلیمیٹری، اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی ڈائبیٹک جیسی پراپرٹیز رکھتی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی ریسرچز ہیں، جن میں سے کچھ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ فائدے تو آپ نے بہت سے سنے ہوں گے، میرا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون سا فائدہ اس کو کیسے اور کس ڈوز میں استعمال کر کے لیا جا سکتا ہے۔ اس کو مختلف ڈوزز فارم میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ پاؤڈر، ٹی، ٹانک، ایکسٹریکٹ، ٹنکچر، سیرپ، یا اس کو ویسے بھی ایز اے لوزنجز چبایا بھی جاتا ہے۔ اب یہاں آپ کو آپ کا فزیشین بہتر ریکمینڈ کر سکتا ہے کہ اس کنڈیشن کے لیے کون سی ڈوز فارم بہتر ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو کچھ ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ فرض کریں اگر آپ کو گلے میں خراش ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایز اے لوزنجز چبا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کھانسی ہے تو آپ اس کا شربت پی سکتے ہیں یا اس کی ٹیپ شہد ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کو ایز اے سنگل ڈرگ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف دوسری ہرب کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اس کو ادرک یعنی زنجر کے ساتھ قہوہ بنا کر فلو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ زنجر کے اپنے بھی بہت سے فوائد ہیں، اس پر ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ملٹھی پر بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں، جن میں یہ استھما کی ٹریٹمنٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، جن میں سے چند آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی۔ اینٹی مائکروبیل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ملٹھی اینٹی مائکروبیل کی خصوصیت بھی رکھتی ہے، اس پر کچھ ریسرچز ہوئی ہیں۔ ایک ریسرچ جو کہ 2023 میں پبلش ہوئی ہے، اس میں ملٹھی کو ایک جیل کی شکل میں سکن ڈیزیز میں استعمال کیا گیا اور اس کے اچھے ریزلٹ پائے گئے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہربل میڈیسن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن میں ایز اے ہربلسٹ یا ایز اے ہربل میڈیسن ریسرچر آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بے شک ایک لمٹ ڈوز میں ہربل میڈیسن کھانے سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس کی اوور ڈوز کریں گے تو اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ کچھ ریسرچز ملٹھی کی اوور ڈوز کے بارے میں ہوئی ہیں، جن میں سے ایک 2012 میں پبلش ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ اگر ملٹھی کو اوور ڈوز میں کھا لے تو اس سے بہت ساری کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہائپر ٹینشن۔ اسی طرح ملٹھی اور بھی کافی بیماریوں میں اچھا ثابت ہوا ہے، جن پر بہت سی ریسرچز ہو چکی ہیں، جیسے کہ لیور ڈیزیزز میں، ہیپاٹائٹس سی میں بہت اچھا ایفیکٹ ہے اس کا، ڈائبٹیز میں، ویٹ لاس میں، اوبیسٹی وغیرہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ کو ملٹھی کے بارے میں چند اہم معلومات ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔